نہ کوئی انویسٹیگیشن ہے, نہ کوئی انکوائری ہے. میر منور ٹالپور صاحب کے خلاف ان کے مخالف نے, جس کے اوپر خود بہت زیادہ کیسز ہیں, انہوں نے درخواست ضرور دی. اس جھوٹی درخواست کی بنیاد پر انہوں نے تقریباً 2 برس جو ہے وہ نیب کی پیشیاں بھگتی. اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ الزامات ان پر جھوٹے ہیں, تو ان کی جان بخشی ہو گئی, ان کی جان وہاں سے چھوٹ گئی. اب یہ ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں پیر صاحب پگارا, ان کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پیمانہ جو میری نظر میں ہے وہ درست ہے, یا وہ پیمانہ جو آپ کی نظر میں ہے وہ درست ہے؟ اگر اس پہ تولنا ہے پیپلز پارٹی کو بھی تول لیجئے, فنکشن لیگ کے دوستوں کو بھی تول لیجئے, ہمیں قبول ہے. لیکن اگر میرے پیمانے پہ تولنا ہے تو پھر خدا کے لیے پیر پگارا صاحب کو بھی اسی پہ تولیے, اور ہماری جو قیادت ہے اس کو بھی اسی پہ تولیے. آپ بہت ساروں پر ہے, بہت ساروں پر. ہمارے دوستوں نے سینسس کی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں بڑی جائز بات کی, لیکن اس حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ سینسس میں صوبہ سندھ کی آبادی کو جو ہے وہ کم بتایا گیا ہے. اس کے ڈیٹا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ جی کم بتایا گیا ہے. لیکن جب وہ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے یا موجودہ حکومت نے کچھ آواز نہیں اٹھائی, یہاں وہ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں. پیپلز یہ شرط نہیں رکھی کہ سینسس جو آپ نے غلط کیا اس کا درست کرو. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی تھی کہ جب سینٹ میں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بل آیا تو ہم نے یہ کنڈیشن رکھی کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے, اور یہ ریٹن میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, وفاقی حکومت نے ایگری کیا ہے کہ ہم رینڈملی غالباً کچھ پرسنٹیج ہے کہ اتنے % جو آپ کے سینسس بلاک ہیں اس کو دیکھیں گے. اگر اس کے اندر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ سینسس غلط ہوا ہے تو پھر ظاہر یہ جو کام تھا اس کو آگے بڑھایا جانا تھا. تو پیپلز پارٹی نے تو یہاں بھی کیا, لیکن ایم کیو ایم کے ہمارے دوست, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہاں پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں پی ایس پی میں چلے گئے, ادھر چلے گئے, کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہاں شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد موقع اور واحد جماعت ہوگی کہ ایک ہی وقت میں جنہوں نے وزیر اعظم کو بھی ووٹ دیا اور اسی وقت میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ووٹ دیا. تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ دونوں طرف جا کر ووٹ کرے. یہاں محمد حسین صاحب نے کافی باتیں کی, انہوں نے نام نہیں لے, ابھی یہ کل ہو رہا تھا جی, نام نہیں لے, نہیں انہوں نے باتیں کی, اسی کا جواب دے رہا ہوں. نہیں نام نہیں لے, ایکسپنس کر دیجیے, ایکسپنس کر دیجیے, کیونکہ نام نہ لینے پہ بھی مسئلے میں بھلے آپ چاہیں تو یہ ایکسپنس کر دیں, نام جہاں میں نے لیا ہے. کسی ایک رکن نے, موجود رکن نے یہاں پر بات کی, اور انہوں نے ادھر ہم اور ادھر تم کا جو ہے وہ ایک جو بھٹو صاحب سے منسوب کیا گیا ہے اس کو پھر دوہرایا. میں پھر کہوں گا کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تمام سیاسی کارکن ہیں, اور ہماری نظر ہونی چاہیے اس ملک کی سیاسی تاریخ کے اوپر بھی اور حقائق کے اوپر بھی. ہمیں اس طرح حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو یہ تقریر کی, اور پھر کسی اخبار نے جب یہ ہیڈ لائنز لگائی تھی ادھر ہم ادھر تم, وہ خبر لگانے والے مرحوم عباس اطہر صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اگر وہ کہیں گے, ان کی ویڈیو ایک انٹرویو ہے وہ میرے پاس موجود ہے, جو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا کیا تھا, اور میں نے پھر وہ کس طرح سے جا کے ہیڈ لائن لگائی. اور اس کے بعد جب یہ مسئلہ اٹھا تو میں نے بار بار اس کی وضاحت کی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ نہیں کہا تھا, اور یہ ہم نے خبر اس طرح لگائی تھی. لیکن یہاں جو بہت ہی باشعور سمجھے جانے والے ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو بار بار دہراتے ہیں, اور کچھ لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ہی سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا, تو وہ کیسے جمہوریت کی بات کر سکتا ہے. انہیں صرف پتہ تو ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں جان کے اس بات کو نہیں کہتے ہوں گے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1971 میں پاکستان میں مارشل لا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو کو بلا کے ان کے حوالے اقتدار کیا جا رہا تھا تو اس ملک میں کوئی آئین نہیں تھا جس کے ذریعے ٹرانسفر آف پاور ہوتی. آج ہم کہتے ہیں نا کہ 73 کا آئین ہے, اس کا فلاں آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے اس کے تحت اس طرح سے الیکشن ہوگا اور وزیر اعظم آئے گا, اس کی طرف اقتدار چلا جائے گا. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کیا جا رہا تھا, اس ملک میں مارشل لا نافذ تھا, اور اس ملک میں اگر اقتدار منتقل ہونا تھا تو سوائے اس کے کوئی طریقہ کار نہیں تھا
کہ وہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر اپنے اختیارات کسی اور شخص کو منتقل کرتا. تو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ایک آرمی جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس سے انہوں نے ٹیک اوور کی اقتدار کو ایز اے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر. اور اس کے بعد شاید چند مہینوں میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کو ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن دیا اور اس کو جمہوریت کی جو ہے راستے پر لے کر آ گئے. تو یہ جو بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل غلط تھی. ہمارے جو نیشنلائزیشن کی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا اپنے مینڈیٹ کے اور اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق کیا. پیپلز پارٹی نے 70 کے الیکشن سے پہلے جو منشور دیا تھا اس منشور میں نیشنلائزیشن جو ہے ایک اہم نقطہ تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب اس منشور کے الیکشن جیت کر آئے تو انہوں نے اپنے پارٹی کو حاصل ہونے والے مینڈیٹ کے عین مطابق نیشنلائزیشن کی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن کا جو عمل تھا وہ بالکل درست تھا. اور اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے وہ جو پہلے ہم 22 خاندان کہا کرتے تھے جو اس ملک کی معیشت پر قابض تھے, اس ملک کے پورے کاروبار پر قابض تھے, اس ملک کا پورا نظام ان کے ذریعے چلتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے ان 22 خاندانوں کا جو سیر اور کنٹرول تھا وہ اس ملک کے اوپر سے توڑا. اور آج اگر ہم کہیں بہت ساری خرابیاں اس کے اندر آئیں, بہت ساری چیزیں غلط ہوئیں, لیکن آج اس ملک کے اندر 22,000 بھی نہیں شاید اس سے بھی زیادہ خاندان ہوں گے جو اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن کا عمل بالکل درست تھا. اس کو خراب کرنے والی قوتیں اور تھیں, اس کو تباہ کرنے والی قوتیں اور تھیں, لیکن اس کی وجہ سے جو اس ملک کا جو معاشی طور پر جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع ہوا. ایک اور بات کہی گئی کہ 27 دسمبر 2007 کو اس شہر میں جلاؤ گھیراؤ ہوا. میڈم 2007 اور 2018 میں جب ہم کھڑے ہیں بہت فرق ہے. 2007 میں ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا شہر میں. ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر اس شہر میں کوئی چڑیا اپنا پر نہیں مار سکتی تھی. اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں پیپلز پارٹی کے شاید کارکن گنے چنے 2 4 5 کی تعداد میں ہوں گے. اگر آپ وہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں 2007 27 دسمبر 2007 کا, تو کس کس علاقے میں گاڑیاں جلی, کس کس علاقے میں بینک لٹے, کس کس علاقے میں جو انہوں نے کہا ہے پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا لیکن شاید ایسا ہوا ہے تو بڑا افسوس آتا ہے, خواتین کی بے حرمتی ہوئی. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسے ایسے علاقوں میں بھی یہ لوٹ مار ہوئی جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن شاید مشکل سے پایا جاتا ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہو, جو پیپلز پارٹی کا ذرا سا بھی ہمدرد ہو, میڈم 27 دسمبر کو تو پورے ملک میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں, پیپلز پارٹی کے مخالفین کے گھر میں خواتین رو رہی تھی, لوگ ماتم کر رہے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شہید بی بی کی شہادت ہوئی ہو اور وہ گاڑیوں کو لوٹیں اور بینکوں کو لوٹیں اور یہ ڈرامہ کریں؟ سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت کی حکومت سے, اس وقت کون تھا وزیر داخلہ, اس وقت کون تھا وزیر اعلیٰ صوبے کا, انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا کہ یہ لوٹ مار کس نے کی اور کس طرح سے کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اس پر نہیں ہونی چاہیے. ایک بات اور اکثر کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے یہاں پر انہوں نے کہا پتہ نہیں سندھو دیش جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور ایک اکثر جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتا ہے؟ میڈم یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر اکثریت میں ہو وہ یہ طے کرے کہ وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے. اور پیپلز پارٹی نے جب جب اس صوبے پر حکومت بنائی پیپلز پارٹی اکثریت میں تھی اور پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت کے کسی ایک سینئر آدمی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. لیکن کئی مرتبہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے داندلی کر کے, بدماشی کر کے, گنڈا گردی کر کے چھینا گیا اور اکثریت کسی اور طرف کی گئی اور ایک اتحاد بنائے جاتے تھے جس میں فنکشنل لیگ بھی ہوتی تھی, نون لیگ بھی ہوتی تھی, نیشنل پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی, ایم کیو ایم بھی ہوتی تھی, اور بھی پتہ نہیں کتنے اس صوبے کے اندر کچھ آزاد پنچھی ہوں سارے اس کے اندر شامل ہوتے تھے. ہر ایسے اتحاد میں
MQM सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब जाम सादिक अली को वजीर आला बनाया जा रहा था, MQM ने क्यों नहीं कहा कि वजीर आला हमारा होना चाहिए? जब लियाकत जतोई को वजीर आला बनाया जा रहा था, MQM ने क्यों नहीं कहा कि वजीर आला हमारा होना चाहिए? जब अरबाब गुलाम रहीम को वोट दिया जा रहा था तो MQM ने क्यों नहीं कहा कि वजीर आला हमारा होना चाहिए? जब आपकी बारी आती है, आप सौदेबाजी करते हो, उर्दू बोलने वालों के वोटों को बेचते हो, अपने मफादात को बचाने के लिए किसी एक आदमी को वजीर आला बनाते हो, और जब अपोजिशन में होते हो तो चढ़ाई पीपल्स पार्टी पे करते हो कि वजीर आला हमारा क्यों नहीं बनता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आप अपने वोटरों को जवाब दें कि जब जब आपको मौका मिला वो कौन से मफादात थे, वो कौन से सौदेबाजियां थी, वो क्या असबाब थे कि आपने एक सीट वाले को वजीर आला बनाया और आपके पास बकौल 50-50 MPs होते थे और आप उनके साथ चंद वजारतें लेकर बैठा करते थे। यहां कभी कभी फिर वो सूबे की बात भी की जाती है। मैं जाती तौर पर मैं समझता हूं कि हर आदमी का हक है, मुतालबे करे, कोशिश करे, ये उसका हक है, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। MQM के दोस्त भी समझते हैं कि उनका मंशूर है, उनका प्लान है, उनकी ख्वाहिश है, उनका नारा है कि सूबा सिंध में एक नया सूबा बनना चाहिए। आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस मुल्क के आईन में सूबों को बनाने का कोई तरीकाकार दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अगर ये कहते हैं कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी कहती है कि सूबा बनना चाहिए, यहां क्यों मुखालफत करती है? पंजाब की असेंबली ने जनाब स्पीकर साहिबा मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की है कि पंजाब में नया सूबा बनना चाहिए। मुत्तफिका करारदाद है पंजाब असेंबली की। आपके अंदर है ताकत, आप करारदाद लाइए, इस असेंबली के अंदर लाइए, करारदाद पेश कीजिए, डिबेट करवाइए, कायल कीजिए लोगों को, आइन का जो तरीकेकार है उसको फॉलो कीजिए, असेंबली से करारदाद पास करवाइए, उसके बाद आगे बढ़े। लेकिन एक दिन कहते हैं सूबा बनाना है, दूसरे दिन शोर उठता है, कहते हैं सिंध तो हमारी धरती मां है, मां की कौन सा सिंध जा सकता है? मैंने तो नहीं कहा है, ये आपके लोग कहते हैं। पहले तो ये तय करें कि आप चाहते क्या हैं। ये सिर्फ इस शहर में उर्दू बोलने वालों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, ये उनको गुमराह करना चाहते हैं। माजी में जिस तरह उनके जज्बात को इस्तेमाल करके इस शहर को उन्होंने बर्बाद किया है, आइंदा भी यही कुछ करना चाहते हैं। मैडम स्पीकर, कहा कि जलसा कर लेने से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे परेशानी यह है कि टैंकी ग्राउंड के इतनी दौड़ें भी लगवा दी इनकी। भाई इलेक्शन तो नहीं जीता सकते ना, करने तो जलसा में एक दो और भी कर रहे हैं हम, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो नहीं जीतेंगे, लोग तो आपके साथ हैं। मैडम स्पीकर, एक टैंकी ग्राउंड के जलसे ने पैरों तले जमीन निकाल दी, सारे इकट्ठे हो गए, आधा ग्राउंड कवर किया, पूरे सिंध से लोग बुलाए, फिर भी ग्राउंड नहीं भरा। नहीं भरा, भरा था? नहीं भरा था। तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये नहीं है कि ग्राउंड नहीं भरा, परेशानी ये है कि उस इलाके में रहने वाले जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई थे, बहनें थी, बच्चे थे, उन्होंने उस जलसे में भरपूर शिरकत की है। इनको, जिनको ये समझते थे कि इनके गुलाम हैं, जिनको गन पॉइंट पर जिनके वोट ये छीनते थे, हमने कहा हम आपसे वोट मांगने आए हैं, छीनने नहीं आए हैं। पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर एक दफा वोट लेगी तो दूसरी दफा आएगी, तो काम करेगी तो तुम्हारा आएगी। इनको तो जरूरत ही नहीं थी, डब्बे खुद ही। ओ भैया खामोशी सुन लो यार, आप लोगों ने बोलना है, फिर मैं इतना बोलूंगा आप नहीं बोल सकोगे। अच्छा, मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, मैडम स्पीकर, इनमें से कई लोग मुझे जानते नहीं है, सिटी काउंसिल में इनके 175 थे, हम 40 थे। अल्लाह का फजल है, अपनी बात वहां भी करता था मैं, यहां तो ये 40-50 है, वो भी बटे में, ये मुझे रोकेंगे बोलने से? तो मेरे भाई मुझे बात पूरी करने दें, जब आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा। मैं बड़ा सुकून से सुनता हूं, लेकिन अगर मुझे नहीं सुनेंगे तो फिर आप भी बोल के देख लीजिएगा। क्या हो गया मेरी बहन? अच्छा जी, अच्छा सॉरी, आवाज यहाँ से आ रही है तो इसलिए मैं समझ रहा जी। अच्छा, बड़ी उधर मुतवज्जो नहीं, बड़ी बात, 4 दिन से आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में कहीं से आवाज निकलती है तो तवज्जो जाती है ना उस तरफ। राइट, मतलब एक जलसे से बड़ी मेहरबानी भाई।
وہ تو آپ کی نہیں سنتا, لیکن میں سنوں گا آپ کی بات. میڈم, یہ پہلے ہمارے اردو بولنے والوں بھائیوں کے نام پر سیاست ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں نے شاید بالکل جڑ کر مل کر ان کا ساتھ بھی دیا, ووٹ بھی دیے. لیکن اس کے بعد جو حشر ہوا اس شہر کا بھی, اور خاص طور پر ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی ہیں بہنیں ہیں, جتنا نقصان انہوں نے اٹھایا اس شہر میں شاید کسی اور نے نہیں اٹھایا. ٹینکی گراؤنڈ کے جلسے کے بعد اس شہر کے مختلف آپ بات کریے. بڑی مہربانی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میڈم. اس جلسے کے بعد اس شہر کی شاہراہوں پر مختلف بینرز لگائے گئے اور مختلف پیمفلٹ تقسیم کیے گئے, اور جس میں وہی ایم کیو ایم کی جو روایتی نفرت انگیز سیاست ہے اس کو پروان چڑھایا گیا, اور وہاں پہ نعرے لگوائے گئے, لکھے گئے بینرز پر کہ جاگ مہاجر جاگ. پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ان کی مناسب نہیں ہے, لیکن اس جلسے کے بعد مجھے لگا کہ واقعی مہاجر جاگ گئے ہیں. جتنی بری طرح ان کے جلسے کو انہوں نے مسترد کیا, ان کو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اتنا برا حشر کیا, پورے سندھ سے لوگ بلائے, آدھا گراؤنڈ نہیں بھر سکے. ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں نے بہنوں نے ان کو رد کیا, تو مجھے واقعی لگا کہ وہ بالکل جاگ گئے ہیں, اور ان کی جو نفرت کی سیاست ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. اور یہ لکھ لیجئے اسپیکر صاحبہ, یہ لکھ لیجئے, یہ سارے الیکشن سے پہلے ایک ہوں گے, سارے اکٹھے ہوں گے. یہ پی ایس پی بھی ان کے ساتھ ہوگی, یہ پی آئی ڈی بھی ان کے ساتھ ہوگی, یہ بادر آباد بھی ان کے ساتھ ہوگی, اور بھی پتہ نہیں کون کون ان کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ تو سب اکٹھے ہوں گے, اردو بولنے والے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ تنہا ہوں گے اور ان کو اگلے الیکشن میں لوگ مسترد کریں گے. اس لیے میڈم اسپیکر, اس شہر کے لوگ نہیں بھولے ابھی تک کہ کس طرح گراؤنڈوں پر قبضے ہوئے ہیں, کس طرح پارک پر قبضے ہوئے ہیں, کس طرح سڑکوں پر قبضے ہوئے ہیں, کس طرح گلیوں پر قبضے ہوئے ہیں. اور وہ چیزیں آج لوگوں کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے شہر کو برباد کیا ہے, آئندہ اس شہر کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے. جناب اسپیکر, یہ دنیا کا واحد شہر ہے, یہ دنیا کا واحد بدنصیب شہر ہے کہ جہاں پر آج بھی گٹر لائنیں ہاتھوں سے بند کی جاتی ہیں, جہاں پانی کی لائنیں ہاتھوں سے توڑی جاتی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو گٹر کا پانی بھی روڈ پہ ہوگا, ہم نہیں ہوں گے تو پانی کی لائنیں بھی ٹوٹی ہوں گی, ہم نہیں ہوں گے اس شہر میں امن بھی نہیں ہوگا. تو یہ تاثر جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ تاثر ختم ہو رہا ہے. اب اگر گٹر بند ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نامعلوم افراد آ گئے تھے, پانی کی لائن ٹوٹتی ہے لوگ کہتے ہیں نامعلوم افراد آ گئے تھے. تو یہ نامعلوم افراد اب نامعلوم نہیں رہے, یہ نامعلوم افراد لوگوں کے ذہنوں کے سامنے ہیں, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں, اور لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ان کو آئندہ اس شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. جناب اسپیکر, یہ واحد شہر ہے جہاں کے ہندو بھی زکات دیتے تھے, جہاں کے کرسچن بھی بیچارے فطرہ دیتے تھے, جہاں قربانی کی کھالیں بھی اگر نہیں ملتی تھی تو قربانی سے پہلے جانور کو گولی مار دی جاتی تھی. یہ واحد شہر ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں رینجرز نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سیاسی کارکنوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس شہر میں امن قائم ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس امن کو دیرپا بنائیں گے, اس امن کو قائم رکھیں گے. اس شہر کے دشمنوں کو, اس شہر میں لوگوں کے قاتلوں کو, اس شہر میں پولیس کے نوجوانوں کے قاتلوں کو
دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے. اور اللہ نے چاہا تو جتنا چہرہ بے نقاب ہوا ہے یہ چہرہ مزید بے نقاب ہوگا. اور آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کراچی سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہو کر ابھرے گی. چاہے یہ کتنی کوششیں کر لیں. اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے جو چھوٹے موٹے ارمان رہ گئے ہیں اس پہ بھی اوس ڈالنے آ رہی ہے. بہت شکریہ.